ہر چیز کا تعلق مسجد سے قائم فرمائے، یہاں تک کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین مسجد کے اعمال کے ایسے عادی ہوئے کہ ہر مسئلے کا حل حضرات صحابہ کو مسجد کے اعمال میں نظر آنے لگا۔ اس لیے مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے اس کام کا پہلا قدم ہر مسلمان کو مسجد کے اندر کامیابی کا یقین حاصل ہو جائے، یہ اس کام کی پہلی بنیاد ہے۔ مسلمان کو مسجد اور مسجد کے اعمال کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل اور دنیا اور آخرت میں کامیابی اس طرح نظر آئے جس طریقے سے آج کے مسلمان کو اپنے کاروبار میں، اپنے پیشوں میں، اپنے دنیاوی لائنوں کے اندر کامیابی، عزت، سربلندی نظر آ رہی ہے۔ اپنے روزی روٹی کے مسائل مسجد کے راستے سے اس طرح حل ہوتے ہوئے نظر آئے جس طریقے سے قرن اول میں بھیڑیوں کو اپنے روزی روٹی کا مسئلے کا حل مسجد کے اندر نظر آیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جانور انسانوں کا تو اتنا گہرا تعلق تھا کہ جانوروں تک کے اس کے اثرات، کہ جانور بھی دعوت دے رہے مسجد جانے کی، بھیڑیا دعوت دے رہا مسجد جانے کی، اور بھیڑیا اپنے روزی روٹی کا مسئلہ لے کر آ رہے ہیں مسجد کی طرف، تو بتاؤ مسلمانوں کا مسجد سے کیا تعلق ہوگا اور اعمال دعوت سے کتنا تعلق گہرا ہوگا۔ ایک صحابی مسلمان ہونے سے قبل اپنے بکریوں کو لے کر چرا رہے ہیں اور بھیڑیے نے حملہ کیا اور ایک بکری اٹھا لی، وہ چھیننے لگے تو بھیڑیا عربی میں بول کر کہنے لگا کہ تم وہ روزی مجھ سے چھین رہے جو روزی اللہ نے مجھے دی۔ یہ سن کر وہ تعجب میں پڑھ کر کہنے لگے کہ ایک بھیڑیا انسانوں کی طرح بات کر رہا۔ اس پر بھیڑیے نے کہا اس سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مدینے میں مسجد میں اللہ کی باتیں فرما رہے اور تم یہاں پر بکری چرانے میں مشغول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی اور سلام پھیرا تو دیکھا کہ بھیڑیوں کی طرف سے ایک وفد آیا، 100 بھیڑی آئے۔ کتنے بھیڑی؟ 100 بھیڑی آ کر بادب ہو کر مسجد میں آ کر مجلس میں بیٹھ گئے۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا حضرات صحابہ سے، ایک طرف انسانوں کا مجمع دوسری طرف بھیڑیوں کا مجمع، دیکھ لو باپ۔ آپ نے فرمایا یہ سارے بھیڑی اپنے روزی روٹی کے مسئلے کے بارے میں مشورے کرنے کے لیے آئے، حل کرنے کے لیے آئے، بتاؤ کیا کہتے ہو؟ حضرات صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ جو طے فرما دیں، ہمارے اور ان کے درمیان جو آپ صلح صفائی کرا دیں ہم تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا ہر چرنے والے ریوڑ میں سے ایک سال میں ایک بکری نہیں دے دو، اگر تم 100 ہو، تم 100 کے پاس 100 ریوڑ ہیں اور سال بھر وہ چرتے ہیں تو تم 100 کے 100 اپنے اپنے ریوڑ میں سے ایک ایک بکری نکال کے دے دو، معاملہ ٹھیک ہے۔ آپ حضرات صاحبہ نے اپنی تنگی کا، اپنے فقر و فاقے کی شکایت کی کہ اتنی تو بہت بڑی خوراک ہو جائے گی، اتنی تو ہمارے پاس گنجائش ان کو دینے کی نہیں ہے۔ آپ نے یہ سن کر 3 انگلی سے بھیڑیوں کی طرف اشارہ کر اور فرمایا کہ اب تم جھپٹا مار کے اپنا حصہ ان کے ریوڑ میں سے نکال لیا کرو، اور ان سے کہا کہ اب تم اپنے ریوڑ کی حفاظت کر لو، جو اچک کر کے لے گئے وہ ان کا ہے، جو بچ گئے وہ تمہارا ہے۔ وہ سارے بھیڑیے آوازیں نکالتے ہوئے اور شور مچاتے ہوئے مسجد سے واپس چلے۔ یہ سلسلہ کہاں جانور آ کر کے اپنے روزی روٹی کا مسئلہ آ کر کے مسجد کے اندر، اور کہاں آج کا مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہا۔ جانور اتنے پریشان نہیں تھے قرن اول میں روزی روٹی کو مسئلے کو حل کرنے کے سلسلے میں جتنا آج کا مسلمان پریشان۔ مسجد سے تعلق ختم ہو چکا، مسجد سے تعلق ختم ہو چکا۔ پانی کا مسئلہ آ جائے گا تو پانی کے کارپوریشن والوں کے پاس جا کے دعویٰ بولیں گے، وہاں جا کے دھرنے دیں گے، اور وہاں کہ پانی نہیں آ رہا، بہت قحط سالی ہے، بالکل لوگ، جانور اور مویشی اور کھیتی سب برباد، سب ہلاک۔ آپ نے فوراً مسجد میں دعا مانگی، ایسا بادل اور ایسی کہ 1 ہفتے تک سورج نظر نہیں آیا۔ اب پانی سیلاب کی شکل میں آ گیا، بہت زیادہ مویشی اور جانور اور انسان ہلاک ہو رہے۔ پھر وہ صاحب آ گئے، یا رسول اللہ پانی بہت زیادہ آ گیا۔ آپ نے پھر دعا مانگی اور پانی تھم گیا۔ اس وقت تک مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے گھر اور اپنے شہر میں لگی ہوئی آگ کو بجھانے کی غرض سے اس طرح اطمینان سے مسجد کی طرف چل کر نہ آئے جس طریقے سے آج کا مسلمان پولیس والوں کے پاس اور محکمے والوں کے پاس اس آگ کو بجھانے کے لیے اطمینان سے چل کے جاتے ہیں، پورے یقین کے ساتھ چل کے جاتے ہیں، کیونکہ صحابہ کا نہج یہ تھا، صحابہ کا طریقہ یہ تھا، آگ لگ جائے تو نہ بھیڑ اکٹھی کرنی اور نہ ہی شور مچانا اور نہ ہی پانی کو جمع کرنا اور نہ ہی مٹی کو جمع کرنا، بلکہ سیدھے مسجد آؤ۔ آگ کر کے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ آگ نکل کر آئیے، اسے تم بجھا کر کے اور اسے لے جا کر واپس داخل کر آؤ جہاں سے آگ نکل کر آئی۔ بجھانے کے طریقے جیسے آگ آئی اسے وہیں بجھا دیا، پانی ڈال دیا، یعنی جہاں سے جس سوراخ سے
جس درے سے آگ نکل کر آئی لے جا کے وہیں داخل کرو اس آگ کو. ایسا مشن آج تک نہیں ہے. یہ اعمال کی طاقت سے ہوتا ہے, مسیح سے تعلق سے ہوتا ہے. تمیم داری گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس آگ کو اس طرح سمیٹ کر کے لے جا رہے جس طریقے سے کوئی آدمی شام کے وقت میں اپنی بکریوں کے ریوڑ کو سمیٹ کر کے لے جاتا ہے باڑ میں باندھنے کے لیے. حضرت عمر پیچھے پیچھے, اس سے آگے آگے تمیم داری, اس سے آگے آگے آگ, اور لے جا کے اس درہ نامی گھاٹی کے اسی سوراخ میں اسے داخل کر